پنجاب کے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی ایک بڑی واضح اور ایک نئے چینج کے ساتھ کامیابی ہے۔ کیا صرف نون لیگ یا پی ڈی ایم کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے تحریک انصاف جیتی؟ کیا صرف پیٹرول بڑھنا، ڈالرز بڑھنا، مہنگائی بڑھنا وجہ تھی یا کچھ اور وجوہات بھی تھیں؟ اس ویڈیو میں کچھ اس حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے 20 میں سے 15 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ صرف 4 سیٹوں پر نون لیگ اپنی امیدواروں کو کامیاب کروانے میں کامیاب ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے لیے ان ضمنی انتخابات میں شکست صرف ان 15 حلقوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ ان کا اثر حمزہ شہباز کی پنجاب حکومت اور شہباز شریف کی وفاقی حکومت پر بھی پڑ سکتا ہے۔ گو کہ کچھ باتیں اس طرح کی بھی ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ شاید کچھ حلقے پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت کو ختم ہونے نہ دیں اور تحریک انصاف کی حکومت نہ بننے دیں، لیکن یہ آنے والے دنوں میں یہ بات کسی حد تک کلیئر ہو جائے گی۔ بہت سے تجزیہ کاروں اور ماہرین کے اندازوں کے برعکس تحریک انصاف کی کامیابی نے سیاسی اور مقتدر حلقوں کو چکرا کر رکھ دیا، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اتنی بڑی کامیابی آخر کیسے حاصل کر لی؟ اس کے لیے اس جماعت کا لاہ عمل کیا رہا؟ اپنے دور میں حکومت میں مہنگائی کی وجہ سے عوامی تنقید کا شکار تحریک انصاف نے یکدم عوامی مقبولیت اس وقت دوبارہ حاصل کرنا شروع کی جب عمران خان نے امریکہ کے حکم پر پاکستان میں رجیم چینج کے حوالے سے اپنے مکمل خیالات کا اظہار کیا اور لوگوں تک مکمل بات سامنے رکھ دی۔ عمران خان نے عوامی جلسوں اور تقاریب میں اس ساری حقیقت کو کھول کے بیان کرنا شروع کر دیا۔ رجیم چینج کے فوراً بعد تحریک انصاف نے مطالبہ شروع کیا کہ فوری الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ ملک کے وسائل کا حل، ملک کے مسائل کا حل، ملک کی پریشانیوں کا حل صرف ایک عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئی حکومت ہی کر سکتی ہے۔ اپنے مطالبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تحریک انصاف نے اسلام آباد کی جانب 25 مئی کو پرامن لانگ مارچ کی کال دی، لیکن حکومت کی جانب سے بہت شدید رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، آنسو گیس پھینکی گئی، وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک کیا گیا، لیکن اس کے باوجود، ان تمام رکاوٹوں کے باوجود عمران خان اپنے بہت سے کارکنوں کے ساتھ اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ گو کہ عمران خان نے کورٹ کے آرڈرز کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ کے کہنے کے مطابق اس مقام پر نہیں پہنچے جہاں پہ انہیں جانے سے منع کیا گیا تھا، یعنی ڈی گراؤنڈ۔ اس نئی صورتحال میں تحریک انصاف نے اپنے احتجاج کی تحریک کو نئی شکل دی اور عوام کو شام کے وقت شہروں میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ تحریک انصاف کے ایک بڑے سینئر کارکن اعجاز چودھری کے مطابق ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا موڈ دیکھ کر احتجاج میں تھوڑی تبدیلی کی اور لوگوں کو 3 دن 4 دن ہفتے بعد شام کو نکالنا شروع کیا۔ وہ بڑی سکرینوں پر عمران خان کی تقریر سنتے تھے اور اویئر رہتے تھے، جو موجودہ سچویشن چل رہی تھی تو اس سے اویئر رہتے تھے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی مہم میں واضح فرق صرف عمران خان تھے، جنہوں نے صوبے کے تمام 20 حلقوں میں طوفانی دورے کیے اور عوام کو یہ ذہن نشین کروایا کہ پاکستان کی بقا صرف اور صرف خود مختاری اور امریکہ سے حقیقی آزادی حاصل کرنے میں ہے۔ تحریک انصاف کی وسطی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا کہ ان کی پارٹی نے انتخابات میں جیتنے کے لیے بڑی جامع حکمت عملی بنائی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ حکمت عملی بنائی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کسی معمولی سے معمولی غلطی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ ہم نے الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹوں پر بھی نظر رکھی اور اپنے پولنگ ایجنٹس کی تعیناتی کے حوالے سے بھی ہم نے الیکشن کمیشن پر نظر رکھی۔ پارٹی کی تمام قیادت نے یہ یقینی بنایا کہ عوام یہ جانے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو بیرونی دباؤ کی وجہ سے رخصت کیا گیا ہے،
اس وقت ضروری ہے کہ وہ باہر نکلیں اور بیرونی آقاؤں اور ان کے پاکستان میں حواریوں کے خلاف جہاد کریں۔ پارٹی نے ہر گھر کے دروازے پر جا کر لوگوں سے ووٹ مانگے اور پولنگ والے دن لوگوں کو گھروں سے پولنگ سٹیشن تک لے کر آئے۔ پھر پولنگ ایجنٹس نے نتائج آنے تک ووٹوں پر پہرا بھی دیا۔ انتخابی مہم کے دوران تحریک انصاف نے وسطی پنجاب کی 6 نشستوں کو مانیٹر کرنے کے لیے لاہور میں ایک سیل بنایا، جس نے پہلے ڈور ٹو ڈور مہم میں ووٹرز کے فون نمبر لیے اور پھر ان کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا۔ مانیٹرنگ سیل کے ایک ورکر نے بتایا کہ ہم نے تمام 6 حلقوں میں تقریباً 4 لاکھ فون کالز کی۔ آخری دنوں میں ووٹرز کال سنتے ہی کہتے تھے کہ ہم پولنگ والے دن پولنگ سٹیشن پر خود ہی صبح صبح پہنچ جائیں گے۔ تحریک انصاف کے PP 167 میں کورنگ امیدوار نے، جو کہ سید عدنان جمیل تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ خود کو اور کئی دوسرے حلقوں میں کورنگ امیدوار اور آزاد حیثیت میں کھڑے رہے تاکہ اپنی پارٹی کے لیے تمام دستیاب وسائل کو استعمال کر سکیں۔ ہم نے آزاد امیدواروں کے طور پر ہر پولنگ سٹیشن پر پولنگ ایجنٹس دیے تاکہ تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس کی تعداد زیادہ ہو سکے اور الیکشن بہتر طریقے سے مانیٹر ہو سکے۔ تحریک انصاف کے امیدواروں نے ہر حلقے کے تمام یونین کونسلز میں مانیٹرنگ روم بنائے اور گاڑیاں دی تھیں۔ گاڑیاں، اس میں یہ خاص طور پہ سمجھنے والی بات ہے کہ گاڑیاں تحریک انصاف نے مہیا نہیں کی، انہوں نے لوگوں کو مقرر کیا، لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اپنی گاڑیوں کو اس کام کے لیے استعمال کر سکیں۔ تحریک انصاف نے ہر پولنگ سٹیشن کے باہر 2 گاڑیاں اور 6 موٹر سائیکلز پر ورکرز کو بٹھایا۔ ان ورکرز نے بیلٹ باکسز کی، ریٹرننگ آفیسرز کی دفتر سے جو بیلٹ باکسز کی ترسیل تھی اس کی ویڈیوز بنائیں تاکہ کوئی بیلٹ باکس کو راستے میں غائب نہ کر سکے۔ تحریک انصاف کی اس کامیابی کے بعد پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمرالزمان قاہرہ نے تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ عوام نے مہنگائی کے خلاف بھی ووٹ دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام نے مہنگائی اور اس کے علاوہ ڈالرز اور اس کے علاوہ امریکن آزادی کے حوالے سے، امریکہ سے آزادی حاصل کرنے کے حوالے سے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے۔ ادھر یہ بھی کہا گیا کہ مسلم لیگ نون نے اپنے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیا، جس کا بہت سخت رد عمل آیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ووٹرز نے بھی یو ٹرن لیا اور پارٹی فیصلے کے خلاف جا کر الیکشن کو تسلیم نہیں کیا۔ بہت شکریہ۔ محمد شمس، STV اردو سے۔